ایک وقت یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ جا رہا ہوتا تو بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جب جنازہ نکلتا ہے گھر سے تو جس کا باپ مر گیا وہ رو رہا ہوتا ہے، بیٹے رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں جنازے کے ساتھ، جو اس کے قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں صرف وہ رو رہے ہوتے ہیں، باقی پیچھے خاموش لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کی وہ کیفیت سب کی تو نہیں ہوتی، مگر آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمارے زمانے میں جب آگے جنازہ جا رہا ہوتا نا تو ہر بندہ اپنی موت کو یاد کر کے اس طرح رو رہا ہوتا کہ کوئی اجنبی دیکھتا تو اس کے لیے پہچان مشکل ہو جاتی کہ کس کا مرا ہے اور کس کا نہیں مرا ہے، کہ یہ جس کی میت جا رہی ہے یہ کس کا لگتا تھا اور کس کا نہیں لگتا، کہ سارے ہی رو رہے ہیں۔ فرمایا جن کا مر گیا ہوتا وہ تو اس کے لیے رو رہے ہوتے اور دوسرے جنازہ دیکھ کر اپنی قبروں کو یاد کر کر کے رو رہے ہوتے تھے۔ اور آج باطن اتنے مسخ ہو گئے، دل اتنے ٹیڑھے ہو گئے، اور یہ آگے بتاتا ہوں کیوں ٹیڑھے ہو گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کی اب جنازے دیکھ کر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک جوان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے نہ کوئی نصیحت فرمائیں تاکہ میری غفلت دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ فرمایا اٹھو دفع ہو جاؤ، چسکا لینے آؤ میرے پاس۔ فرمایا جسے باپ کی موت بھی سبق نہیں دے سکی اسے عمر کی نصیحت کیا اثر کرے گی، کہ جس بدبخت کا باپ مرا ہے اور اس نے سبق نہیں سیکھا وہ مجھ سے نصیحت لینے آیا۔ ہماری صورتحال یہ ہے۔ ایک بزرگ بتانے لگے ہمارے سامنے پڑوس میں، جو سامنے پڑوس تھا ان کا باپ مر گیا، تو ہم مل بیٹھے، گھر کے بچے بھی اور بیوی اور سارے مل کے ہم نے فیصلہ کیا بھئی سامنے موت واقع ہوگی، عورت بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہو گئے، اب یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک ہفتہ نہ گھر میں ٹی وی آن نہیں کریں گے۔ یہ بڑی بے مربتی کی بات ہوگی اور بڑی جفا ہوگی کہ ان کے گھر میں باپ فوت ہو گیا اور ہمارے گھر سے میوزک اور موسیقی کی آواز آئے۔ تو کہتے ہیں مل کے جب فیصلہ کیا تو بچوں نے کہا کہ ہم 40ویں تک نہ ٹی وی بند رکھیں گے، نہیں چلائیں گے، 40واں ہونے دے اس کے بعد چلائیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ ہم نے تو یہ پروگرام بنایا ہوا تھا، مگر جس گھر میں ان کا باپ فوت ہوا تھا تیسرے چوتھے دن اسی گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ اب یہ صورتحال ہو چکی کہ گھروں کے اٹھتے ہوئے جنازے بھی ہمیں موت یاد نہیں دلاتے، اور امام الانبیاء نے فرمایا جہاں بیٹھو موت کی بات کرنا، موت کا ذکر کرنا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اتنا سنگین معاملہ ہے، ہم نے اسے بہت ہلکا لے رکھا ہے، بہت ہلکا لے رکھا ہے۔ اور دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ آج کیا ہے کہ گھروں میں جو پڑھے لکھے بوڑھے رہ گئے نا، یا ریٹائرڈ افسر گھر میں آ گئے، اب 60-70 سال پورے ہو گئے نوکری کے، اب گھر میں آ گئے، صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اخبار کے لیے نکلتے ہیں خریدنے کے لیے، کوئی جنگ خرید رہا ہے، کوئی نوائے وقت خرید رہا ہے، کوئی خبریں خرید رہا ہے۔ خود نہ خرید سکے تو سیدھے نائی کی دکان پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو اخبار ضرور رکھا ہوتا۔ نئی نئی خبروں کی طلب، بوڑھے لوگ اب خود قبر میں اترنے والا ہے اور بدبخت کو طلب ہے نئی خبروں کی کہ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسروں کی خبر میں دلچسپی لینے والے بد نصیب اپنی خبر لے، تجھے نہیں معلوم تیرے ساتھ قبر میں کیا گزرنے والی ہے۔ ابھی تک تیرا چہرہ یہودیوں سے ملتا ہے، اپنے نبی سے نہیں ملتا۔ ابھی تک تیرے گھر کا ماحول کافروں سے ملتا ہے، اپنے رسول سے نہیں ملتا۔ ابھی تک تیری پیشانی میں سجدے کا نور نہیں آیا، ابھی تک تیرے قدموں نے مسجد کے راستے پہ چلنے کی عادت نہیں پکڑی، اور بد نصیب تو خبریں پڑھ رہا ہے، اپنی خبر لے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بدبخت لوگ سو رہے ہیں
غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب مریں گے پھر جاگ جائیں گے۔